ہم نے کل بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، دنیا کے تقریباً 64 کنٹریز میں ایک دم سے الیکشن آ رہے ہیں. منڈے از ویری امپورٹنٹ، تائیوان کا الیکشن. اور جب میں تائیوان کے لوگوں کی کنسرن سن رہی تھی تو موسٹ آف دا تائیوانیئنز دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو ود نارتھ امریکہ، موسٹ آف دا تائیوانیئنز دے وانٹ ٹو گو ود China. They say we have same heritage, same culture, and we want to go with China. Whereas اس وقت جو لیڈنگ پارٹی ہے وہ کا رجحان جو ہے دیٹ از ٹورڈز امریکہ. اسی لیے امریکہ کے پریزیڈنٹس بھی وہاں پہ گئے. امریکہ کی وہ کون تھی باجی میرے جیسی جو بوڑھی عورت ہے وہ بھی گئی ہوئی تھی. تو چائنا بھی اپنی اشولیاں پٹاخے اس جگہ پہ چلا ہی دیا کرتا ہوتا ہے. یہ بھی جنگ ڈائریکٹ جنگ تو نہیں ہوگی، یہ بھی پراکسی وار ہی ہوگی. لیٹس سی ہاؤ اٹ کمز ٹرو. لیٹ می ٹیک یو ٹو جناب فیاض ویلانہ صاحب. اور فیاض ویلانہ صاحب سے میری درخواست ہوگی آج کی صورتحال، اور یہ بڑی اسٹرینج صورتحال ہے کہ 3 دن میں 3 استعفے. الیکشن کمیشن سے ایک استعفیٰ آ جاتا ہے جس کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. جسٹس مظاہر نقوی کا استعفیٰ آ جاتا ہے جس پہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے تھوڑے سے لوز ریمارکس بھی دیے ہیں. ٹھیک ہے، بٹ کسی جگہ پہ انہوں نے یہ بھی جا کے کہہ دیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ جج نے زبردستی کسی دباؤ کے تحت میں آ کے کیا ہو. انہوں نے یہ بڑا غلط بیان بھی دیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جج جو ہے وہ ہماری ریپوٹیشن خراب کر دے اور ہم اس کے خلاف کیس نہ کر سکیں. مگر جسٹس اعجاز الاحسن کے اوپر مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن وہ شخص who is going to be the next chief justice of Pakistan by October and he resigned. آج کی جو کاروائی تھی اس پہ وہ نہیں بیٹھے جن کو ریپلیس کیا جسٹس منصور نے. میرے ساتھ ہیں جناب فیاض ویلانہ صاحب اینڈ آئی بلیو ہم درخواست کرتے ہیں جناب فیاض ویلانہ سے. فیاض ویلانہ صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. اور پہلے تو یہ جسٹس اعجاز الاحسن اینڈ آئی واز تھنکنگ ہی کوڈ سی ہمسیلف ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان، مگر ان کو اس پوزیشن پہ لانے کے لیے عطا عمر بندیال سے ان کے رابطے اور عطا عمر بندیال کا پی ٹی آئی سے رابطہ، مطلب کوئی بھی بندہ درست نہیں ہے. کیا ہو گیا؟ وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. بات وہی ہے، وہ جو شعر تو اردو میں بنا ہوا ہے نا کہ اردو کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلے. میرے خیال میں اردو کی جگہ اب ہم اپنی ہماری عدالت کا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلے. عدلیہ کا جنازہ نکل تو اس وقت سے رہا تھا جب ہمارے موجودہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں ایک کیس لگا تھا اور ان کی کرپشن کا کیس تھا. اس وقت سے جنازہ تو ان کا شروع ہو گیا تھا، لیکن لگتا ہے اس جنازے کو یہ بہت آگے لے کے جا رہے ہیں. اور وہ جنازہ پھر آپ نے دیکھا کہ بندیال صاحب نے کس طرح خاموشی سادھی. حالانکہ اس وقت اگر وہ تھوڑے سی جرت کا مظاہرہ کرتے، لیکن کیونکہ انہیں ہمارے پنڈی والوں کی طرف سے پریشر تھا، اور اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو کیس بنا تھا آپ کو یاد ہوگا، اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ میں قاضی فروغ نسیم صاحب منسٹر تھے قانون کے، اور انہوں نے اس وقت کی باتیں اور اب تک کی باتیں عمران خان کی اور عارف الوی کے بیانات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ فروغ نسیم صاحب پنڈی والوں کے بندے تھے جو وزیر قانون تھے ایم کیو ایم کی طرف سے عمران خان کی گورنمنٹ میں، اور انہیں پنڈی والوں نے ہی کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو سپرو کرنا ہے. کیس بنوایا گیا تھا، اس کیس کو کسی منطقی انجام تک پہنچائے بغیر ہی پہلے ہی جب قاضی صاحب انہوں نے سمجھا کہ ابرام ہو چکے ہیں تو قاضی صاحب کا کیس ختم کر دیا گیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سرینا فائز عیسیٰ جو ان کی مسز ہیں، انہوں نے کورٹ میں تینوں ججز جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ایک عطا بندیال صاحب تھے، ایک اعجاز الاحسن تھے اور ایک اور تیسرے تھے، انہوں نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں حساب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر میں نے حساب دینا ہے تو پھر کل آپ کو اور آپ کو بھی دینا پڑے گا. اور وہ دن اور اس کے بعد وہ کیس ٹھپ ہو گیا. اس دن ہی لوگوں کو لگا کہ یہ جج صاحبان سارے ڈر گئے ہیں اس تھریٹ سے کہ کل ہمیں بھی حساب دینا پڑے گا. آج اگر ہم نے دیکھا کہ مظاہر نقوی صاحب کے سٹیٹمنٹ کے بارے میں نکلا کہ انہوں نے فلاں جگہ پلاٹ لیا، اتنے کروڑ کا پلاٹ انہوں نے اتنے لاکھ میں لیا، 3-4 کروڑ کے پلاٹ ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے 4 لاکھ 5 لاکھ روپے میں خرید لیے مختلف ہاؤسنگ سوسائٹی سے. شو سے 4 کروڑ کا بتایا، خریدا 5 لاکھ روپے میں، شو کیا 4 کروڑ کا ہے، بعد ازاں 9 کروڑ کا بیچ دیا. مطلب ہے وہ ڈفرینٹ ان کے کیسز، ان کی ڈیٹیل جو بھی ان کے خلاف کوئی اکبر داؤد نام کا کوئی بندہ ہے جس نے کمپلینٹ کی ہوئی ہے، لیکن اس نے کچھ نہ کچھ جھوٹے سچے تو ڈاکومنٹری پروف ساتھ لگائے ہوں گے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جب کیس بنا تھا تو انہیں بھی پورا حساب دے کے ان کی جان چھوٹنی چاہیے تھی. صرف تھریٹ کرنے سے
یا جج صاحبان کو یہ احساس ہونے سے کہ کل ہمیں بھی حساب دینا پڑے گا, معاملے کو ٹھپ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ایف بی آر سے اگر ڈاکومنٹ ان کے لیک ہوئے تھے قاضی فائز عیسی صاحب کے کہ انہوں نے اتنے پیسے جو ہے وہ انکم تھی ان کی اور انہوں نے ظاہر نہیں کی, اور بچوں کو پیسے باہر کیسے بھیجے اور وہاں لندن میں پراپرٹی کیسے خریدی اور کیا جو کچھ ہوا, انہیں حساب دے کے ان کی جان چھوٹنی چاہیے تھی. لیکن نہیں, ان کی جان ایسے ہی چھوٹ گئی تھی, تھوڑے میں ہی ان کا کام ہو گیا ایک ہلکے پھلکے تھریٹ سے ہی. پھر اسی تناظر میں اگر عمر عطا بندیال صاحب پہ کہیں پہ پریشر تھا, اور پریشر ڈالنے والوں نے اگر عمر عطا بندیال صاحب کے اور عمر عطا بندیال صاحب کے اس وقت کے جو دوست تھے یا ان کا گروپ سمجھا جاتا تھا, اگر ان کے کچھ قوائف کچھ ڈاکومنٹس انہیں دکھا کے انہیں رام کر کے ان سے مرضی کے اس وقت فیصلے لیے گئے یا فیصلے دینے سے انہیں روکا گیا, تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اب جو موجودہ ہو رہا ہے, فار ایگزامپل مظاہر علی نقوی صاحب کے بارے میں اگر جو ثبوت ہیں جیسے بھی ہیں, مظاہر علی نقوی صاحب کو ریزائن کرنے کی بجائے انہیں فیس کرنا چاہیے تھا. لیکن مظاہر علی نقوی صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا تھا, نہ مجھے سپریم جوڈیشل کونسل میں انصاف کی توقع تھی, نہ ویسے جو کیس لگا ہوا تھا اس میں ہو رہی تھی. اور وہ یہ کہنے میں بھی حق بجانب ہیں کہ اگر میرے خلاف میرے سمیت 21 ججز کے خلاف جو انکوائریاں آئی ہوئی تھیں ان میں سے 19 آپ نے مخالف جو شکایت کنندہ کو سنے بغیر آپ نے مسترد کر دی, تو میرے معاملے میں آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم ایسے مسترد نہیں کر سکتے؟ آپ جہاں 19 کو کر سکتے ہیں 20ویں کو بھی کر سکتے ہیں, اور شاید آنے والے دنوں میں آپ 21ویں کمپلینٹ کو بھی کر دیں گے. لیکن مظاہر نقوی صاحب کو بھی ایسے استعفیٰ دے کے نہیں جانا چاہیے تھا. اب اعجاز الاحسن صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ ان کے بارے میں بھی کوئی جوڈیشل ریفرنس آ رہا تھا اور انہوں نے اس کے آنے سے پہلے ہی ریزائن کر دیا. اور یہ بالکل آپ انگشت بدلنا آپ ہی نہیں پورا پاکستان ہے کہ ایک بندہ جس کو چند ماہ کے بعد اکتوبر 2024 میں ابھی تقریباً 7-8-9 مہینے کے بعد اس نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا, اور پاکستان میں کوئی بھی شعبہ عدلیہ سے وکالت سے منسلک بندے کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کا چیف جسٹس آف پاکستان بنے. اب اتنے قریب پہنچ کے, منزل کے بالکل قریب پہنچ کے انہوں نے یہ ایسا کیوں کیا؟ اس کا مطلب ہے ان پہ پریشر کوئی حد سے زیادہ تھا, اور ان کے خلاف جو کیس ریفرنس آ رہا تھا یا تو وہ ریفرنس بہت تگڑا تھا, یا ان پہ جو پریشرز ہیں انہیں نظر آ رہا ہے کہ میرے خلاف جھوٹے سچے کیسز بنا کے مجھے صرف پریشرائز کیا جا رہا ہے. کیوں کہ اس وقت واحد ریزسٹنس قاضی فائز عیسی صاحب کے سامنے اگر وہ تھی تو وہ اعجاز الاحسن تھے. اعجاز الاحسن صاحب جس طرح قاضی فائز عیسی صاحب نے طے کیا تھا کہ ہم آئندہ 3 سینئر 3 ججز مل کے بینچ بنایا کریں گے, شروع میں انہوں نے 2-3 بینچ بنائے, لیکن اس کے بعد جو انہوں نے اس میں اختلافی نوٹ لکھے ان کو جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کیا گیا, انہیں ظاہر ہی نہیں کیا گیا, اور ان کی مرضی کے خلاف ہی بینچز بھی بنتے گئے. اور اس کے بعد ازاں تو انہیں بلانا ہی مناسب نہیں سمجھا قاضی فائز عیسی صاحب نے. طارق مسعود صاحب کو پتہ نہیں وہ بلاتے یا نہیں بلاتے تھے, لیکن خود ہی انہوں نے بینچز بنانے شروع کر دیے اور اپنی مرضی کے بنائے. اور اب پچھلے 2 ہفتے سے 3 ہفتے سے یہ چل رہا تھا کہ کلیئر کٹ جتنے بھی اعجاز الاحسن صاحب ہو گئے, منیب اختر صاحب ہو گئے, یا اور ان کی مرضی کے جو ان کے ہم خیال ججز تھے, ان کو پہلے تو بینچز میں شامل نہیں کیا جاتا. اگر کیا جاتا تھا تو انہیں بینچ نمبر 5, 6, 7, 8 جو غیر ضروری قسم کے کیسز تھے ان میں انہیں بٹھا دیا جاتا تھا. اور پھر اطہر من اللہ نے ایک کیس میں عمران خان کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ معصوم ہیں, تو اس کے بعد وہ دن اور آج کا دن, اس کے بعد اطہر من اللہ صاحب بھی قاضی فائز عیسی صاحب کی جو ان کی گڈ بکس تھی اس گڈ بکس میں سے نکل گئے, اور وہ شاید ان کا تاثر ہے کہ وہ شاید اس اعجاز الاحسن صاحب کی گڈ بکس میں چلے گئے ہیں. اب ایک استعفیٰ تو آیا ہے مظاہر نقوی صاحب کا, ایک آیا ہے اعجاز الاحسن صاحب کا. سنا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب بھی لکھ بیٹھے ہیں یا دے بیٹھے ہیں, اور اس کے بعد سنا ہے کہ منیب اختر صاحب اور عائشہ ملک جو ہیں, اور اطہر من اللہ کے بارے میں مجھے ڈاؤٹ ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں کریں گے ریزائن, بلکہ وہ تو اندر سے خوش ہوں گے کہ جتنے اوپر سے ریزائن کر جائیں میرے چانسز چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے اتنے امکانات بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ سینئر جب اوپر سے ریزائن کر جاتے ہیں تو جونیئر ہی سینئر ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں آئندہ 1-2 دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن استعفیٰ گیا ہے, ابھی صدر پاکستان نے اپروو کرنا یا نہ کرنا تو صدر پاکستان کی مرضی ہے. لیکن صدر پاکستان بھی آپ کو پتہ ہے آج کل جب سے انہیں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ملے تھے پریزیڈنٹ ہاؤس میں جا کے, اور انہوں نے ان کے بیٹے صاحبزادے عواب علوی کا کے ٹویٹس دکھائے تھے جو انہوں نے 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی اور عمران خان کے حق میں ٹویٹس کیے ہوئے تھے. وہ دن اور آج کا دن عارف علوی صاحب کے اندر سے بھی ان کے بھی ڈنگ میں جو زہر تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے. اور اب عواب علوی صاحب تو اپنے باپ سے ناراض ہیں کہ آپ نے بابا یہ کیوں کیا, آپ اتنے کیوں لیٹ گئے ہیں. حالانکہ عواب علوی صاحب نے کراچی سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے ٹکٹ کی درخواست دی ہوئی ہے پی ٹی آئی کو, اور انہوں نے اپنے کاغذات وہاں کرائے ہوئے ہیں, جمع کرائے ہوئے ہیں, الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. لیکن اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ والد صاحب تو پنڈی کے پریشر میں آ گئے ہیں. بیٹا عواب علوی جس نے ٹویٹ کیے تھے, جس کی وجہ سے والد صاحب پریشر میں آئے ہیں, وہ ابھی تک پریشر میں نہیں ہے, وہ ابھی تک پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ ہی کھڑا ہے. جی
بہت شکریہ جناب فیاض فلانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. فیاض فلانا صاحب، آج وہ جو دا وائر کے ہیں، میں ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی اور وہ انٹرویو کیا انہوں نے نجم سیٹھی صاحب سے. اور نجم سیٹھی صاحب، حالانکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے، انہوں نے بڑی واضح الفاظ میں یہ لفظ کہا کہ جتنے سروے دیکھ رہے ہیں یا جو ملک کی صورتحال دیکھ رہی ہے، ہر اشارہ یہ ملتا ہے کہ تحریک انصاف ہر طور پہ جیتے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا کہا. اس نے جو ہوسٹ ہے اس نے ان سے کہا کہ بائی اسٹیبلشمنٹ واٹ ڈو یو مین، اس نے کہا کہ آف کورس آرمی. واضح طور پہ انہوں نے یہ بیان کیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک اس ملک میں یا حد 2 الیکشن ہیں جو آج تک اس کی تاریخ میں فیئر ہوئے ہیں، تو یہ الیکشن فیئر نہیں ہوں گے. اگر یہ الیکشن فیئر نہیں ہوں گے تو پھر ان الیکشن کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی. اور کیسے ہمارا ایک اتنا معزز شخص جو کہ چیف منسٹر بھی رہ چکا ہو پنجاب میں، وائر کو جا کے یہ انٹرویو دے سکتا ہے؟ کیا ہمارے اداروں کی سبکی نہ ہوئی اس میں؟ کیا اس پہ کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ یا کیا اس انٹرویو سے یہ میں محسوس کروں کہ آپ کے اداروں کو اگر پتہ ہی ہے کہ مسلم لیگ پی ٹی آئی نہیں ہر حالت میں جیتنا ہے، تو what results do we expect otherwise؟ اچھا، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نجم سیٹھی کے انٹرویو کی، اب آپ دیکھیں کہ نجم سیٹھی سے ایکسپیکٹ آپ نہیں کرتے تھے کہ وہ اس طرح بولیں گے، لیکن بالآخر آپ کو پتہ ہے ضمیر کی ایک آواز ہوتی ہے، اس پہ بولنا پڑتا ہے. اور میں بھی آج بولے ہیں تو کل شام تک میاں صاحب کا فون ان کو چلا جائے، میاں نواز شریف صاحب کا، اور انہیں پھر وہ یاد دہانی کرائی جائے کہ حضور آپ آئے تھے لندن، اور لندن میں ہم نے تو آپ کو دریائے ٹیمز میں اس میں کشتی میں سیریں بھی کرائی تھیں، اور باقی بھی جگنو محسن کو بھی جہاں جہاں اکاموڈیٹ کرنا تھا بطور ایم پی اے، وہ آزاد امیدوار ایم پی اے تھی، لیکن جہاں جہاں انہیں اکاموڈیٹ کرنا تھا میں نے کیا. آپ کو لیے کرکٹ کنٹرول بورڈ کا آپ کو چیئرمین بھی بنایا، مخالفتیں بھی مول لیں، سارا کچھ کیا، اور اب آپ ایسے بیانات دے رہے ہیں تو شاید کل تک وہ یو ٹرن لے لیں اور کل کوئی اور اس سے بھی زیادہ تگڑا انٹرویو دے دیں میاں صاحب کے حق میں جو جائے. تو نجم سیٹھی صاحب جیسے لوگوں سے آپ کسی وقت بھی یو ٹرن اور زگ زیگ قسم کی ان کی موومنٹ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں پائل اپ ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل دی اکانومسٹ کی چیز کیا لوگ بھول گئے ہیں؟ نہیں بھولے. نجم سیٹھی نہیں بھولے. آگے چل کے اس میں مزید ابھی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے، اور آئندہ ہفتے ڈیڑھ میں آپ دیکھیں گے یہ پاکستان بھر میں یہ ساری چیزیں جو ابھی اس وقت آپ کے ذہن میں، میرے ذہن میں، کچھ لوگوں کے ذہن میں کھٹک رہی ہیں، یہ آگے چل کے اس حد تک آگے بڑھیں گی کہ واقعی لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے. اسپیشلی جب ابھی کاغذات تقریباً اگر 70 to 80% لوگوں کے کاغذات نامزدگی اپروو ہو گئے ہیں. اور فار ایگزامپل اگر آپ پی ٹی آئی کی لسٹ پہ دیکھیں تو بڑے امپورٹنٹ لوگوں کے اپروو ہو گئے ہیں، یا ضمیر کا، شعیب شاہین کا، زین الہی کا، علیم عادل شیخ کا، اس کے علاوہ سرگودا سے اسامہ غیاث میلہ، ثناء اللہ مستی خیل، ڈاکٹر قاضی اکبر اٹک سے، چودھری غلام عباس سیالکوٹ سے جو اینٹی کرپشن کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، اور ان کے صاحبزادے احسن عباس کے، فردوس شمیم نقوی کے کراچی سے، عمیر نیازی، شیخ رشید، اعجاز الحق، حامد رضا، ایک لمبی لسٹ ہے. پاکستان بھر میں اگر دیکھا جائے تو تگڑے امیدوار پی ٹی آئی کو مل گئے ہیں. اب جو ہی بلے کا نشان کلیئر ہونا ہے، ان کو ٹکٹ الاٹ ہونے ہیں، انہوں نے باہر پبلک میں نکلنے کی کوشش کرنا ہے. ہر بندہ چھپا ہوا نہیں ہے، 5% یا 10% لوگ چھپے ہوئے ہوں گے. اور فار ایگزامپل جو چھپے ہوئے بھی ہیں ان میں عمر ایوب ہے، مراد سعید ہے، تیمور جاگڑا، یہ بڑے لوگ ہیں. یہ وہ ہیں جن کو ایک گھر دن بھی اپنے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور انہیں کوئی اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں لوگوں کے گھروں میں جا کے ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہوگا، بیرسٹر گوہر علی خان یا شیر افضل مروت یا جو بھی پی ٹی آئی کا نمائندہ آ کے پریس کانفرنس کر دے گا کہ یہ ہماری لسٹ ہے کینڈیڈیٹس کی. عمران خان نے تو اپنی، آپ کو یاد ہے جب عمران خان کو حکومت سے نکالا گیا تھا لاسٹ اپریل میں، تو اس نے کوئی تقریباً 6 مہینے میں اس نے کوئی 80 سے بھی زیادہ جلسے کر لیے تھے. اور اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ اپنے لوگوں کو، اپنے ورکرز کو تھکا رہا ہے. میں بھی یہی کہتا تھا کہ عمران خان اپنے ورکرز کو تھکا رہا ہے، لیکن اللہ کے کام اللہ جانتا ہے. اس وقت عمران خان نے جو جلسے کر لیے تھے، تقریباً 80-90 جلسے اس نے کر لیے تھے پاکستان بھر میں. بیسیکلی اس نے اپنی کمپین تو کمپلیٹ کر لی اس وقت ہی. اس کے بعد کی جو کمپین ہے وہ اب ہو رہی ہے. فار ایگزامپل کمپین اس کی دی اکانومسٹ سے ہو رہی ہے. اس کی کمپین جس دن یہ انٹرنیٹ پورے پاکستان میں بند کر دیتے ہیں، پورے پاکستان کو، ہر بندہ دوسرے ساتھ بیٹھے والے بندے سے بیٹھتا ہے کہ بھائی میرا فون نہیں چل رہا، میرا انٹرنیٹ تمہارا چل رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرا بھی نہیں چل رہا. کیوں نہیں چل رہا؟ کیونکہ وہ پی ٹی آئی والوں کا جلسہ تھا آن لائن، اس لیے گورنمنٹ نے بند کر دیا. پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے اچھا پی ٹی آئی زندہ ہے اور وہ آن لائن جلسے کر رہی ہے. پھر جب بتایا جاتا ہے کہ بلے کا نشان مل گیا، چھین لیا، مل گیا، چھین لیا، مل گیا،
اب یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح فار ایگزامپل ہم یہاں 4-6 دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم میں سے ایک بندہ یا 2 بندے جنہیں لسی پسند نہ ہو اور کوئی بندہ کہے جی کہ ہم آشوا سے پکرنگ سے میں لسی لے کے آ رہا ہوں اسپیشل بنوا کے آپ کے لیے, اور ہر 10 منٹ بعد وہ کال کرے کہ میں بس ٹریفک میں سٹک ہو گیا ہوں, میں پہنچا, میں لسی لے کے آ رہا ہوں, اور باقی جو لسی کے دل دادا ہوں وہ کہیں جی بس لسی آئی کہ آئی. اب اس لسی کے یہاں پہنچنے تک جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہنچنے تک وہاں جن لوگوں کو لسی سے دلچسپی نہیں ہے وہ بھی کہیں گے کہ بھائی کون سی لسی ہے جس کے لیے اتنا انتظار ہو رہا تھا, جس کے بارے میں بار بار وہ بندہ فون کر کے کہہ رہا تھا کہ میں آ رہا ہوں, راستے میں سٹک ہو گیا ہوں, جو اتنے دور سے بن کے آئی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ایک گلاس میں مجھے بھی ڈال دو, میں بھی ٹیسٹ کرتا ہوں. اب بلے کے بارے میں انہوں نے جتنا بلے کا کر لیا ہے بیک اینڈ فورتھ, اب بلہ اتنا امپارٹنٹ ہو گیا ہے اور ہر بندے کو پتہ چل گیا ہے, دیہاتوں میں رہنے والی بوڑھی عورتوں کو اور سادہ لوگ عورتوں کو اور جن لوگوں کو آپ کہیں گے کہ ان پڑھ ہیں الٹریٹ لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا کہ بلہ پی ٹی آئی کا نشان ہے. یہ جتنے کام کر رہے ہیں یہ آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل رہے ہیں. دوسری طرف یہ جو کیسز ختم کرنے کا معاملہ ہے, ایک طرف ٹھیک ہے آپ نے عدلیہ پہ بھی اپنا کنٹرول کر لیا, انتظامیہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو ہے ہی بالکل آپ کی گود میں, سب کچھ یہاں ہے, لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کہاں سے چیزیں جو ہیں وہ ٹوسٹ کی جا رہی ہیں, کون کر رہا ہے. آپ کالے شیشی کی گاڑیوں میں میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو بٹھا کے اپنے سیف ہاؤس میں لے جائیں اور وہاں انہیں بریف بھی کر دیں, سارا کچھ کر لیں, لیکن میاں صاحب کے دل گردے مضبوط کون کرے, انہیں حوصلہ کون دے؟ کیونکہ خواجہ آصف صاحب, جاوید لطیف صاحب اور ان کے جو رہنما ہیں وہ جب اپنے حلقوں میں باہر نکلتے ہیں تو آگے سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے بینر لگا کے رکھے ہوئے ہیں کہ یہاں کوئی مسلم لیگ نون کا بندہ ہمارے حلقے میں ووٹ مانگنے نہ آئے, ورنہ وہ اپنی عزت کا خود ہی ذمہ دار ہوگا جو اس کی عزت افزائی ہوگی یہاں اس علاقے میں. تو اس طرح میاں صاحب کو حوصلہ کون دے؟ دوسری طرف شہزاد اکبر لندن میں بیٹھا ہوا ہے. شہزاد اکبر وہ بندہ ہے جس نے عمران خان کو لیٹ ڈاؤن کیا, جس نے کوئی احتساب کی ذمہ داری تھی وہ احتساب نہیں کر سکا, نالائق آدمی تھا, لیکن وہ خاموش نہیں بیٹھا. ہم جیسے لوگوں نے مسلسل جو اس پہ ہم تنقید کر رہے ہیں, میں بھی وہ ابھی اسے خیال آیا ہے کہ شاید میرا کام کرنا ابھی رہتا ہے. ابھی تازہ ترین اس نے واردات کیا کی ہے کہ اس نے ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی ہے اور اس نے کہا کہ سلمان شہباز کو اور سلمان شہباز کے جتنے ساتھی تھے انہیں جو بری کیا گیا ہے ان کے منی لانڈرنگ کے کیسز سے وہ غلط کیا گیا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ ہم نے اس میں 10,000 ڈاکومنٹری پروف ساتھ لگائے تھے, ڈاکومنٹ ساتھ لگائے تھے, اور اس کو دوبارہ اوپن کیا جائے. ان کو غلط بری کیا گیا ہے, انہوں نے واقعی منی لانڈرنگ کیا ہے, انہوں نے irregularities فائنینشیل امبیزلمنٹ کا شکار ہوئے ہیں, اور اس میں اس نے پوری ڈیٹیلز دی ہیں, اور ایف آئی اے کو اور ان کو سب کو پارٹی بنایا ہے شہزاد اکبر نے. یہ اس نے کہا ہے کہ جی 28 بے نامی اکاؤنٹ تھے, 15,000 ٹرانزیکشن کا ریکارڈ بھی موجود تھا جس کو ہم نے چالان کا حصہ بنایا تھا, 100 لوگوں کی فہرست دی تھی ہم نے گواہان کی. اب فار ایگزامپل شہزاد اکبر اگر لندن سے بیٹھ کے پاکستان کے ہائی کورٹ میں اپلیکیشنیں دلوا رہا ہے اپنے وکیلوں کے ذریعے, تو وہ اگر 10,000 ٹرانزیکشن کی بات کرتا ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ اس نے ان ٹرانزیکشنز کے اور ساتھ جو پروفز اس نے لگائے ہیں اس کے میں بھی اس نے کاپیز رکھی ہوئی ہوں, اس کے پاس کچھ پروف اس کے ہاتھ میں ہوں گے تو وہ دوبارہ کیس اوپن کرانا چاہتا ہے. اب دیکھیے گا کہ یہ مزید میاں صاحب پہ پریشر ڈالنے کے لیے ہمارے پنڈی بوائز یہ اس طرح کی جو ہائی کورٹس میں اپلیکیشنیں جا رہی ہیں ان کو برضا اور رغبت انٹرٹین کرنے کے لیے کہیں گے. کیوں کہ وہ فری ہینڈ نہ میاں نواز شریف صاحب کو دینا چاہتے ہیں آج, نہ وہ گزشتہ کل فری ہینڈ عمران خان کو دینا چاہتے تھے, اور نہ اس سے گزشتہ پرسوں وہ میاں نواز شریف صاحب کو دینا چاہتے تھے. وہ فری ہینڈ کسی کو نہیں دینا چاہتے, وہ ہر ایک کو انڈر پریشر رکھنا چاہتے ہیں. لیکن آپ جب ایک اے پارٹی کو, بی پارٹی کو, سی پارٹی کو, ڈی کو, سب کو پریشرائز رکھیں گے, اس کا مطلب آپ پورے پاکستان کو انڈر پریشر رکھنا چاہتے ہیں. اور پریشر کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. پریشر کوکر بھی آپ کو پتا ہے نا ہوتا ہی اس لیے ہے کہ کھانا جلدی گل جائے, اسے پریشر ڈالنے کے لیے, لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک سیٹی بجتی ہے. جب وہ سیٹی بج جائے اور اس کے بعد اگر آپ ہیٹ آف نہ کریں اور پریشر کوکر کو ہیٹ سے سائڈ پہ نہ کریں تو وہ پریشر کوکر بھی پھٹ جاتا ہے. اب ہماری پاکستانی قوم کا جو پریشر کوکر ہے وہ پھٹنے کے قریب ہے. آئندہ 1-2 ہفتے میں آپ دیکھیے گا کہ جب یہ باقاعدہ کمپین شروع ہوگی, اور فار ایگزامپل پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو آپ باہر نہیں نکلنے دیں گے, لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے اور باقی جو آزاد امیدوار ہیں وہ تو باہر نکلیں گے گلی گلی, اور جب وہ گلی گلی نکلیں گے تو لوگوں کے پاس جواز ہو جائے گا باہر نکلنے کا. اب جب لوگ باہر نکلیں گے تو پھر کس کو کیا پتا کہ کس کی جیکٹ کے, کس کی چادر کے اندر سے, کس کی سویٹر کے اندر سے پی ٹی آئی کا فولڈ ہوا ہوا جھنڈا نکلے گا, اور پھر وہاں جو دھینگا مشتی شروع ہوگی اور وہاں جو کھینچا تانی شروع ہوگی, وہاں جو سول وار کی ایسی جو سچویشن ہوگی یہ بڑی الارمنگ ہوگی, بہت خطرناک ہوگی. اور اس وقت ہمارے یہ جو فیصلہ ساز ہیں انہیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم نے الیکشن اناؤنس کرا کے یا الیکشن پہ پریشرائز قاضی فائز سے ڈلوا کے کیا ہم نے کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھایا؟ بہت شکریہ. میں آپ تمام سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ پروگرام کو دیکھا کیجیے. وی ڈیفینیٹلی لک فارورڈ فار یور سپورٹ.
ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور آپ مجھے ڈائریکٹلی ای میل کر کے بھی انفارمیشن مجھ سے تو جو شخص بھی فیاض ویلانہ صاحب کا نمبر مانگتا ہے آلویز پاس, بیکاز ہمارا کام کیا ہے, ہمارا کام آپ سے بات کرنا ہے. میرا نمبر از اے پبلک نمبر, اینڈ آپ ہم سے بات کیجیے گا, اپنا کامنٹ ضرور دیجیے گا. وی لرن فرام یور کامنٹس. اور ہماری ویب سائٹ www.آواز. میری درخواست ہے کہ یہ پروگرامز آپ لوگوں کے لیے پیش کیے جاتے ہیں, ہم کوئی سینسیشنل نیوز نہیں دینا چاہتے. پلیز ڈو سبسکرائب آور چینل اینڈ گیو اس یور فیڈ بیک. میرا آخری سوال سر آپ سے ہے, اور ظاہر ہے وہی ٹائم کا ہی مسئلہ اگین ہوا کرتا ہے. جناب نگران جو ہمارے مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں, وفاقی وزیر اطلاعات, انہوں نے نگران حکومت کا کام ہے کہ وداؤٹ گیونگ اینی ہنٹ کہ ان کا جھکاؤ کس طرف کو ہے, دے کی ناٹ شو دس. مگر انہوں نے کیونکہ پیپلز پارٹی نے اپنا منشور دیا ہے, تو انہوں نے ایک بیان دیا جس میں پیپلز پارٹی کا نام تو انہوں نے لیا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ 300 یونٹ بجلی کے, کیونکہ انہوں نے 300 یونٹ ہی مینشن کیے تھے بلاول نے, تو 300 یونٹ بجلی کے ہم مفت دے دیں گے یا ہم تنخواہیں دگنی کر دیں گے. انہوں نے کہا یہ ناقابل حصول چیزیں ہیں, تو اس طرح کے پارٹیز کو بیان نہیں دینے چاہیے. مگر پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ مسٹر سولنگی جو ہیں, انہوں نے اپنے اس بیان سے, کیونکہ انہوں نے ایگزیکٹلی ان ورڈز کو پک کیا ہے پیپلز پارٹی کے منشور سے, تو انہوں نے پیپلز پارٹی کو نشانہ بنایا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ مرتضیٰ سولنگی کو اتنا ہی چاہے تو ڈائریکٹ الیکشن چاند. تو کیا وجہ ہے کہ نگران حکومت کے یہ اہلکار جو ہیں, وائی دے شو دیئر پارٹیزن, اپنی جھکاؤ کسی ایک پارٹی کی طرف کیوں دکھا رہے ہیں؟ وائی ڈونٹ دے ٹیک حصہ الیکشن میں, واقعی حصہ لے لیں. واٹ از ان اٹ فار دیم؟ مرتضیٰ سولنگی جیسے لوگ ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں ہمارے کچھ میڈیا کے لوگ ہیں, اور زیادہ تر فائنینس کے ایکسپرٹ ہیں, فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں, کچھ لا کے ایکسپرٹس ہیں. یہ پوری پاکستان میں ایک لاٹ ہے جاب سیکرز کی. مرتضیٰ سولنگی جاب سیکرز کی اس لاٹ میں تھے. ہم لوگوں کو شبہ تھا کہ شاید وہ اس نیا دور میں رضا رومی جو واشنگٹن میں ڈی سی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ مل کے کوئی پاکستان میں سول لبرٹیز کے حوالے سے یا لیفٹ کی پالیٹکس کے حوالے سے یا اس طرح کے جو جمہوری اور شخصی آزادیوں کے چیمپئن لوگ ہوتے ہیں یا دعوے دار ہوتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے واقعی کوئی جرنلزم کر رہے ہیں. لیکن جو ہی انہیں جاب آفر ہوئی, انہوں نے دیر نہیں لگائی, شاید پاؤں میں جوتے پہنے ہیں کہ نہیں پہنے ہیں, وہ بھاگتے گئے ہیں اور انہوں نے جا کے وزارت سنبھال لی. تو یہ پروو ہو گیا کہ ہی آلسو بلانگس ٹو دیٹ جاب سیکرز کی جو لاٹ ہے اس سے بلانگ کرتے ہیں. وہ اپنے اصول سے, نظریے سے, آدرش سے, اپنے خیالات سے, اس سے مخلص ہونا اور نظریات پہ ڈٹے رہنا, چاہے اچھے حالات ہوں برے حالات ہوں, آپ کو 3 وقت کی روٹی ملے یا نہ ملے, لیکن نظریات کا تحفظ کرنا اور ان کی پاسداری کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. یہ لوگ اب یہ انہیں جاب مل گئی, اور اس جاب جب سے ملی انہیں, اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جب آیا اقتدار اور اختیار, پھر آپ نے دیکھا انہوں نے کیسے کیسے تماشے کیے. پی ٹی وی میں انہوں نے کیا کام کیے, ریڈیو پاکستان میں انہوں نے کس طرح کی بھرتیاں کی, پھر پاکستان بھر میں انہوں نے چینلز میں پیمرا کے ذریعے کس کس کو کہاں پریشرائز کرنے کی کوشش کی. پھر یہ اپنے انوار اللہ کاکڑ صاحب کے اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں اس وقت جن کے ہاتھ میں ہے سب کچھ, انہیں خوش رکھنے کے لیے انہوں نے کیسے کیسے الٹے سیدھے بیانات دیے. اب اگر وہ انہوں نے اپنی ناک جو ہے اور اپنے سینگ جا کے پھنسا لیے ہیں پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ, تو انہیں احساس ہونا چاہیے اس بات کا کہ اگر ان کے بارے میں اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس نرم گوشہ تھا تو وہ پیپلز پارٹی ہی تھی. آج ان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ختم ہو جائے, 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد ختم ہو جائے, تو الٹیمیٹلی انہوں نے واپس تو جانا ہے, اور اب انہیں خون لگ چکا ہے اقتدار کا, اور اب یہ کبھی بھی واپس جو ہے میڈیا کی طرف 100% نہیں آئیں گے. ہاں, قلم کو اور مائک کو یوز کرتے رہیں گے دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے, اور اب واپسی پہ ان کی کوشش ہوگی کہ انہیں پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون والے کوئی بھی انہیں اڈاپٹ کر لے, جس طرح مصدق ملک صاحب کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے اڈاپٹ کر لیا گیا تھا. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آئندہ الیکشن تک آپ کی اور میری یا میرے جیسے لوگوں کی جن کی خواہش ہے کہ یہ پبلک کے پاس جائیں اور الیکشن لڑیں, تو کوئی بعید نہیں کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب اپنا سندھ کے کسی حلقے سے ٹکٹ بھی لے کے الیکشن بھی لڑ لیں. کیوں کہ 4-6 مہینے جب حکومت میں رہتے ہیں تو آپ کے معاملات, مالی معاملات کافی بہتر ہو جاتے ہیں, اور پھر ان حالات میں جب آپ کے پاس اربوں روپے کے اشتہارات ہوں, اب ان کے اس وقت کن کو اشتہارات جاری کر رہے ہیں, کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کون کون سے لائسنسز ایشو کیے جا رہے ہیں, یہ چیزیں بعد میں کھلیں گی جب یہ حکومت میں نہیں ہوں گے. لیکن مرتضیٰ سولنگی صاحب کچھ کم نہیں کر رہے. اپنے سے پہلے جو وزیر اطلاعات تھے ان کے کسی فواد چودھری تھے یا مریم اورنگزیب سے,
کسی سے کم ہاتھ نہیں رکھا ہوا, بالکل ان سے 4 ہاتھ آگے ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب. جی بہت شکریہ جناب فیاض ویلانہ صاحب. یقیناً آپ بڑی تفصیل سے لے کے جاتے ہیں. پیپل لو یور انالیسس. تھینک یو ویری مچ. میں آپ تمام سے ایک بار پھر درخواست کرنا چاہتی ہوں, میں فیاض ویلانہ صاحب سے بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ بھی درخواست کریں, وی نیڈ یور سپورٹ. آپ پروگرام کو سبسکرائب کیجئے گا, اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیا کیجئے گا, ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا. بہت شکریہ فیاض بھائی. جی اچھا, جب ہم لوگوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں نا کہ آپ سبسکرائب کریں, تو سبسکرائب کی ریکویسٹ کرنے سے پہلے میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو اب تک ہمیں سبسکرائب کر چکے ہیں. ہماری توقع سے زیادہ رسپانس آپ کا ملا ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ پسند کرتے ہیں ہمارے پروگرام کو, آپ کامنٹ کرتے ہیں. مجھے لوگ ٹیلی فون کر کے, اپنے ٹیکسٹ میسیجز چھوڑ کے, واٹس ایپ پہ ایڈ کر کے, اپنے کبھی کبھی مختصر اور کبھی کبھی بہت لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں. لوگ اپنے وائس نوٹس چھوڑتے ہیں, لوگ پسند کرتے ہیں. لوگ تنقید کرنے والے بھی, ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. آپ تنقید بھی کریں, لیکن ایک ذہن میں رکھیں کہ کون سا بندہ بات ریزنیبل کرتا ہے. کسی کا پوائنٹ آف ویو رائٹ, لیفٹ یا سینٹر میں ہو سکتا ہے, لیکن بات کی جو بھی آپ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ اگر کوئی دلیل اٹیچ ہے تو پلیز اس بندے کو آپ جو ہے ایکسیپٹ کریں, سنیں, بار بار سنیں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور ہمارا پروگرام, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانی جو ہیں, ہم پاکستان سے باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہم گراؤنڈ سے باہر بیٹھے ہوئے وہ 12ویں کھلاڑی ہیں جنہیں نظر آ رہا ہے کہ گراؤنڈ کے اندر بیٹسمین کیا غلطی کر رہا ہے اور بالر کیا غلطی کر رہا ہے اور فیلڈر سے کیا مسٹیک ہو گئی ہے. ہم 12ویں کھلاڑی صرف آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ فلاں چیز ٹھیک کر لو. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے, ہم نے پاکستان کے کسی قومی اسمبلی سے آ کے الیکشن نہیں لڑنا, ہم نے پاکستان میں آ کے کسی صوبائی اسمبلی سے الیکشن نہیں لڑنا. اور ہم میں سے اگر کوئی ہزاروں میں سے ایک بندہ, فار ایگزامپل ہم آپ کو ایگزامپل دیتے ہیں, ایک تابش توفیق صاحب یہاں کینیڈا سے ابھی گئے ہیں سندھ میں, انہیں کراچی میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی مل گیا ہے, ان کے کاغذات نامزدگی پہلے اعتراض لگا, بعد میں اپروو ہو گئے, اب وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اگر کوئی ہزاروں میں سے, ہم اوورسیز پاکستانی بلکہ ہم اب 1 کروڑ ہو چکے ہیں, ان میں سے اگر 1 2 3 یا 4 جا کے لڑتے بھی ہیں تو وہ یہاں سے اپنی سٹیزن شپ چھوڑ کے جا رہے ہیں. جس طرح فوزیہ قصوری نے اپنی سٹیزن شپ امریکہ کی چھوڑی تھی, جس طرح تابش توفیق صاحب نے ابھی اناؤنس کیا کہ میں جو ہی الیکشن جیتوں گا اس سے پہلے, اوتھ لینے سے پہلے میں اپنی کینیڈین سٹیزن شپ جو ہے وہ چھوڑوں گا. اس کے لیے وہ آپ کے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور وہاں آئیڈیاز لے کے جا رہے ہیں. آپ پلیز ہمیں ایکسیپٹ کریں اور ہماری بات کو بھی سنا کریں. یوٹیوب پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, سبسکرائب کریں, کامنٹ کریں, لائک کریں. اور اگر آپ کسی اور چینل کے ذریعے, فار ایگزامپل لوگ میری گفتگو کے چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے اس پہ ٹک ٹاک پہ چلا رہے ہیں, انسٹا پہ چلا رہے ہیں, کہیں سے آپ کو ملتے ہیں, آپ پلیز شیئر کریں, لنک کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کو کہیں کہ سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. فیاض ویلانہ سے آپ کی بات کرائی.